الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليبتلي عبده بالسقم بالأمراض حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب صدق اللہ العظیم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بیماریاں دے کر آزماتے ہیں۔ فرمایا پھر ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، اب دیکھیں کہ ہم پر جو غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آزمائشوں، ان امتحان سے گزار کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے پیارے ہیں، یا ہم خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سر درد ہوا، کبھی بخار آیا، کبھی پیٹ درد ہوا، کبھی دان درد ہوئے، کان درد ہوا، کہیں بھی جسم کے اعضاء میں درد ہوئی، یہ درد بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نا، تکلیف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ آزمائشیں، تکلیفیں دے کر اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ پھر ان آزمائشوں اور تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے اگر بندہ ثابت قدم صبر سے رہتا ہے، صبر کرتے ہوئے اللہ کے امتحان پر پورا اترتا ہے، اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ سے شفا پاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب ناظرین اکرام، کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ ہم پر جتنے امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اگر اس امتحان میں کامیاب ہوئے، آزمائش پر صبر کیا، بیماری پر صبر کیا، تو اس پر اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صابر بنائے، ثابت قدم رہنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے اوپر بے صبرہ نہ بنائے، اب چیخ و پکار کرنے والا نہ بنائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔